اسلامی تاریخ ایک وسیع اور متنوع موضوع ہے جو اسلام کے ظہور سے لے کر آج تک کے مختلف ادوار کو شامل کرتا ہے۔ اسلامی تاریخ کا آغاز 7ویں صدی عیسوی میں عرب کے شہر مکہ میں ہوا جب حضرت محمد پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اسلامی تاریخ کے اہم ادوار اور واقعات کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ ایک حضرت محمد کا دور 570632 عیسوی۔ اسلامی تاریخ کا آغاز حضرت محمد کی پیدائش سے ہوتا ہے۔ اب پر 610 عیسوی میں غار ہرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، جس کے بعد اپنے اللہ کے پیغام کو پھیلانا شروع کیا۔ مکہ کے لوگوں کی مخالفت کے باوجود اسلام کا پیغام پھیلتا گیا اور 622 عیسوی میں اب مدینہ ہجرت کر گئے جہاں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ 630 عیسوی میں مکہ فتح ہوا اور اسلام پوری جزیرہ عرب میں پھیل گیا۔ خلافت راشدہ 632-661 عیسوی۔ حضرت محمد کی وفات کے بعد 4 خلفاء راشدین نے اسلام کی قیادت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق 632-634، حضرت عمر بن خطاب 634-644، حضرت عثمان بن عفان 644-656، حضرت علی بن ابی طالب 656-666۔ اس دور میں اسلامی فتوحات تیزی سے ہوئیں اور اسلام عرب سے باہر فارس، شام، عراق، مصر اور شمالی افریقہ تک پھیل گیا۔ بنو امیہ کا دور 661-750 عیسوی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد خلافت بنو امیہ کے ہاتھ میں آئی اور دمشق اس خلافت کا دارالحکومت بنا۔ اس دور میں اسلامی سلطنت بہت وسیع ہو گئی اور مغرب میں اسپین سے لے کر مشرق میں ہندوستان کی سرحدوں تک پہنچ گئی۔ بنو امیہ کا مشہور خلیفہ ولید بن عبد الملک تھا، جس کے دور میں اسلامی فتوحات میں اضافہ ہوا۔ بنو عباس کا دور 750-1258 عیسوی۔ بنو امیہ کے بعد بنو عباس نے خلافت سنبھالی اور دارالحکومت بغداد منتقل کیا۔ اس دور کو اسلامی تاریخ کا سنہری دور کہا جاتا ہے کیونکہ اس وقت علم و فن، سائنس، فلسفہ اور ادب میں بے حد ترقی ہوئی۔ مشہور مسلمان سائنسدان جیسے ابن سینا، ابن الہیثم اور الخوارزمی اسی دور میں تھے۔ اندلس کی خلافت 711-1492 عیسوی۔ اندلس، اسپین میں مسلمان اموی حکمرانوں نے ایک شاندار تہذیب قائم کی جس کا مرکز قرطبہ تھا۔ یہاں اسلامی ثقافت، علم اور فنون کا عروج دیکھنے کو ملا۔ تاہم 1492 میں عیسائیوں نے غرناطہ پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کا دور حکومت ختم ہو گیا۔ سلطنت عثمانیہ 1299-1922 عیسوی۔ سلطنت عثمانیہ کا قیام 1299 میں ہوا اور یہ اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی اور طویل ترین سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ اس سلطنت کا دارالحکومت استنبول تھا۔ عثمانی حکمرانوں نے مشرق وسطی یورپ اور افریقہ کے کئی علاقوں پر حکومت کی۔ 1453 میں قسطنطنیہ کی فتح سلطنت عثمانیہ کی ایک اہم کامیابی تھی۔ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ 1922 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد ہوا۔ صغیر میں اسلام کا فروغ۔ صغیر، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں اسلام محمد بن قاسم کی قیادت میں 711 عیسوی میں داخل ہوا جب انہوں نے سندھ کو فتح کیا۔ بعد میں دہلی سلطنت اور مغلیہ سلطنت کے ادوار میں اسلام یہاں پھیلا اور فروغ پایا۔ مغل بادشاہوں میں اکبر، شاہ جہان اور اورنگزیب جیسے حکمرانوں نے اسلامی ثقافت کو صغیر میں مضبوط کیا۔ جدید دور میں اسلام۔ جدید دور میں اسلام دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلتا رہا ہے۔ آج اسلام دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے اور تقریباً تمام براعظموں میں مسلمانوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ اسلامی دنیا کو جدید دور میں کئی چیلنجز کا سامنا ہے، جیسے نوآبادیات، مغربی ثقافت کا اثر اور سیاسی تقسیم۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک مختصر جائزہ تھا جو اسلام کے آغاز سے لے کر آج تک کے اہم ادوار کو بیان کرتا ہے۔